بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سفر ہم نے کیا تھا کوئٹہ سے تفتان کا، تو راستے میں ایک بلوچ ملا تھا ہمیں، اور اس نے کہا کہ بلوچوں میں بڑی اہل بیت کی محبت تھی، لیکن نظام ظلم یہی تو برات ہے نا، کہ اگر تم اپنا سسٹم کریٹ نہیں کرو گے، یہ سسٹم تمہارے بچوں کو تباہ کر دے گا۔ تمہیں اس سسٹم کے مقابلے میں ایک سسٹم بنانا ہے، اگر نہیں بناؤ گے یہ گمراہی اتنی پھیلا دیں گے کہ تمہاری نسلیں تباہ و برباد ہو جائیں گی۔ وہ بلوچ جو اہل بیت سے محبت کریں، ہر 20 کلومیٹر پہ انہوں نے ایک مدرسہ کھولا، ہاں، کیونکہ وہاں ابھی تک میڈیا اتنے زور و شور سے نہیں پہنچا، ٹی وی بھی وہاں پر اتنی نہیں پہنچی۔ وہی فکر کہ اس دن برما کا کسی مولانا کا فون آیا کہ مولانا یہ ہمارا برما میں بھی ان لوگوں نے جینا حرام کیا ہے، کہ وہاں جاتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ اگر ایک ہی دکان، مثلا ایک چائے کا دکان شیعہ کا ہے اور ایک بدھسٹ کا ہے، تو تم بدھسٹ کے دکان سے چائے پی سکتے ہو، شیعہ کے دکان سے نہیں پی سکتے۔ ہاں، کہہ رہے مجھے کتاب چھپوانی ہے، میں جاتا ہوں اپنے مسلمانوں کے پاس کہ بھائی کتاب چھاپنی، کہتے تم رافضی شیعہ ہو، ہم تمہاری کتاب نہیں چھاپیں گے۔ انہوں نے اپنا سسٹم منظم کیا ہے، جگہ جگہ اپنے سسٹم کو پھیلا رہے ہیں، یزید کی فکر کو پھیلا رہے ہیں۔ یہی پورے بلوچستان میں انہوں نے اتنی مسجدیں بنوائیں، ہر 20 کلومیٹر پہ 25 کلومیٹر پہ اس ریگستان میں انہوں نے مسجدیں بنوائیں، اور وہاں پر شیعہ دشمنی، اور یہ خود کہہ رہا ہے کہ اس نے سمجھا کہ میں بھی اسی کی فکر کا ہوں، تو کہنے لگا یہ جو کہاں جا رہے ہو؟ ہم نے کہا ایران جانے کے، ایران میں کام کرتے ہو؟ ہم نے کہا کام کرتے ہیں۔ کہا کہ یہ جو بس آئی تھی نا شیعوں کی، اس بس کو میرے گاؤں کے لوگوں نے بلاسٹ کیا تھا، جو 2 بسیں مومنین کی شہید کر دیا گیا۔ میں نے کہا کیوں انسان کو تم نے کیوں مارا؟ کہ قرآن نہیں پڑھا؟ من قتل نفسا بغیر نفس و فساد فی الارض فکأنما قتل الناس واذا الوحوش۔ یہ وہی وحشی پناہ ہے، جب اس سسٹم میں بندہ چلا جاتا ہے تو یہ سسٹم انسان کو وحشی بناتا ہے۔ یزید کا سسٹم انسان کو ظالم بناتا ہے۔ تبھی فرمایا اگر دنیا علی کی محبت پہ جمع ہو جاتی، خدا کبھی جہنم نہ بناتا۔ اب ایک جگہ دکھاؤ جہاں شیعوں نے قتل کیا ہو، شیعوں نے ظلم کیا ہو۔ شیعہ نے ہمیشہ اپنا دفاع کیا، اگر شام میں آیا تو ہم نے دفاع کیا، لبنان میں ہم نے دفاع کیا، عراق میں ہم نے دفاع کیا۔ 8 سال ایران سے جنگ ہوئی، ایران نے کبھی صدام پہ حملہ نہیں کیا، صدام نے حملہ کیا تو شیعوں نے دفاع کیا۔ یہی صورتحال یمن میں تھی، تم ایک بھی کنٹری نہیں دکھا سکتے جس پہ شیعوں نے حملہ کیا۔ فرمایا اسی طرح جب سسٹم حق میں رہتے ہو، تمہارا بس کام ہے حق میں رہنا، اور جب تم اپنے حق میں ثبات قدم رہو گے، خدا خود باطل کو ظاہر کرے گا۔ آپ حق پر رہے، آپ نے کچھ بھی ہو گیا آپ تسلیم نہیں کیا، وہ لبنان کا شیعہ ہو، وہ ایران کا شیعہ ہو، وہ پاکستان کا شیعہ ہو، ہم نے کبھی بھی کہا کچھ بھی ہو جائے ہم تسلیم نہیں کریں گے۔ اور آپ دیکھیں جو عرب ظاہراً جب آپ ڈٹ کے کھڑے ہو گئے، وہ عرب ظاہر ہونا شروع ہو گئے۔ یہ سسٹم برات ہے نا، جب آپ کمپلیٹ برات کرتے ہو نا اس کے نظام سے، جو جھوٹے اس کے بیچ میں چھپے ہوئے ہیں نا وہ ظاہر ہو جاتے ہیں۔ عمان ظاہر ہو گیا، ابو ظبی ظاہر ہو گیا، سعودی عرب ظاہر ہو گیا۔ اب ان کے پاس کوئی لیڈر نہیں ہے، یہ ناز کریں تو کس پہ کریں؟ اب تو سعودی عرب بھی خراب ہو گیا، اب ترکی کے ترانے پڑے جا رہے ہیں، کیونکہ کوئی لیڈر ہے ہی نہیں نا، یہ کس کے پیچھے لگیں؟ تو ابھی نیا سسٹم، نئی حکومت، نیا لیڈر لایا جا رہا ہے، اور تغل کے نام سے۔ ہاں بھائی، ڈرامے دکھا دکھا کے لوگوں کے برین کو واش کیا جا رہا ہے۔ یہ ڈرامے کا مین مقصد کیا ہے؟ کہ آپ کے دل میں حکومت عثمانیہ کی محبت بڑھے، آپ کے دل میں نظام ترکی کی محبت بڑھے۔ آپ چاہو گے نہیں چاہو گے، جب یہ ڈرامہ دیکھو گے آپ کے سب کانشیس میں عثمانیہ کی محبت چلی جائے گی، اور وہ عثمانیہ جس نے شیعوں پر ظلم کیا، جس نے فاطمی حکومتوں کو گرایا، جس نے مصر میں فاطمی حکومت کو گرایا، جس نے سینکڑوں کی تعداد میں شیعوں کے کتاب خانوں کو جلایا، اب آپ یہ ڈرامے دیکھیں گے آپ کے دل میں کیا ہو جائے گا؟ آپ کے سب کانشیس میں محبت چلی جائے گی۔ کوئی فلم آپ دیکھتے ہو اس کا سسٹم آپ کے ذہن میں چلا جاتا ہے، آپ تصور بھی نہیں کر سکتے یہ میرے وجود پہ کتنا امپیکٹ رکھتی ہے۔ بڑے سائیکولوجسٹ ڈرامے کو بنانے کے اوپر بیٹھتے ہیں اور نسلوں کو تباہ کر دیتے ہیں صرف ایک ڈرامے کے دیکھنے سے۔ یہ امت اور یہ مسلم اور یہ شیعہ، اس نے کب جناب مختار کو پہچانا تھا؟ لیکن جب اس نے ڈرامہ دیکھا تو مختار کو پہچاننا شروع کیا نا۔ امام رضا کا فلم دیکھا، ڈرامہ دیکھا، امام رضا کی معرفت آئی نا، تو یہ ڈرامہ آپ کے وجود میں کیا رکھتا ہے؟ اثر رکھتا ہے۔
تو ان کا سوشل میڈیا، ان کی نظام باطل کا سسٹم اتنا مضبوط تھا، انہوں نے پورے کوئٹہ سے لے کر تفتان تک مسجدیں بنائی. تو یہ کہتا ہے کہ ہم نے ان کو مارا. میں نے کہا کیوں مارا؟ بچے بھی تھے، جوان بھی تھے، کلمہ گو تھے، مسلمان تھے، کیوں مارا؟ کہ نہیں جب ان کو مارا نا، ان سب کے پاؤں پہ نا خلفاء کے نام لکھے تھے. آپ پروپیگنڈے کا اثر دیکھیے. پڑھا لکھا بندہ، ٹیچر تھا، پڑھا لکھا ٹیچر، کہہ رہا تھا میں حافظ قرآن ہوں، کہہ رہا ان کے پاؤں پر خلفاء کے نام لکھے تھے. میں نے کہا جتنے لوگ مرے کیا تم نے ان کے پاؤں چیک کیے تھے؟ کہ نہیں چیک نہیں کیے تھے. کہ نہیں ہر شیعہ کے پاؤں پہ لکھا ہوتا ہے. آپ پروپیگنڈا تو دیکھیں. جب تفتان پہنچے میں نے کہا میں شیعہ ہوں، ذرا میرے پاؤں چیک کر لیں. ہاں بھائی، ہم پاؤں پہ ان کا نام کیوں لکھیں بھائی؟ تو میں نے کہا آپ نے دیکھا کہ نہیں؟ میں نے دیکھا نہیں. میں نے کہا پھر قرآن کی تم نے آیت نہیں پڑھی؟ اگر کوئی خبر لے کر آئے تحقیق تو کرو، سچا ہے یا جھوٹا ہے. اسی طرح تم خبر کو مان لیتے ہو. کہ نہیں ایران سے بڑا لٹریچر آتا ہے. میں نے کہا کیا ہوتا ہے؟ ایسی اس نے خرافات کی، پتہ نہیں اصحاب کے نام لکھے ہوتے ہیں اور کتا چھاپا ہوتا ہے اور کوئی پیشاب کر رہا ہوتا ہے، ایسی چیز، یعنی خود بناتے ہیں، خود کریٹ کرتے ہیں. میں نے کہا میں 20 ایئر سے ایران میں رہ رہا ہوں، تم ایران آ جاؤ نا. کتابیں کہاں سے چھپتی ہیں؟ ایران سے. میں نے کہا ایران آ جاؤ، پوری مارکیٹیں گھومو، میں تجھے کردستان لے جاتا ہوں، بلوچستان لے جاتا ہوں، دیکھو شیعہ سنی کس طرح آپس میں رہ رہے ہیں. میں نے کہا جس مشہد میں ہم پڑھتے ہیں جتنا وظیفہ شیعہ مولوی کو ملتا ہے وہیں پر سنی مولوی وظیفہ لینے آتا ہے. جو ہیلتھ انشورنس شیعہ طلبہ کی ہوتی ہے وہی ہیلتھ انشورنس اہل سنت کے طلبہ کی. ایک ہی لائن میں ہم کھڑے ہوتے ہیں. میں نے کہا وہاں تو شیعہ سنی کا کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں. کہا نہیں یہ ممکن نہیں ہے، شیعوں کے 40 جز ہیں. پھر ہم نے اس کو دعوت دی. میں نے کہا ایران آ جاؤ. کہ اگر میرے گاؤں والوں کو پتا بھی چلا نا میں ایران گیا ہوں، مجھے ہی جلا دیں. اس قدر نفرت اس سسٹم میں ڈالتی. اور یہ ان مدرسوں میں جاتے ہیں 20-20 ہزار بچوں کے دماغوں کو اس دور میں، یعنی یہ دور وہ زمانہ تھا کہ ان کی شام غریبہ میں کیا ہوتا ہے، یہ اپنے نیازوں میں کیا ملاتے ہیں، یہ لوگ ان چیزوں پہ بلیو کرتے تھے، لوگ ان کو مانتے تھے. کہ ایک فوج کا آن ڈیوٹی جنرل ہمیں بتاتا ہے کہ ساتھ میں ایک اور جنرل آیا، اس کے گھر میں ہم کھانا بھیج رہے تھے، اس کی بیوی پھینک دیتی تھی. MBBS پاس، اس کو میری بیوی نے بلایا. میں نے کہا سنا آپ کھانا پھینک دیتے ہو؟ کہا کیوں پھینکتے ہو؟ کہ شیعہ آپ شیعہ اپنے کھانوں میں ذوالجناح کا فضلہ ملاتے. اس نے کہا جب تمہارے پڑھے لکھے MBBS کا یہ حال ہے تو تمہارے جاہلوں کا حال کیا ہوگا؟ آپ جہالت دیکھیے، جہالت کتنی ہے. تب یہ اہل بیت فرماتے ہیں اگر ان کو اس سسٹم سے نکالنا ہے تو ان کو اپنی محفلوں میں بلاؤ، اپنی مجلسوں میں بلاؤ.